السلام علیکم۔ آج 29 رمضان ہے اور چاند نظر نہیں آیا۔ عید منگل کو ہوگی۔ کچھ باتیں آپ سے کرنی تھی کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب کسی سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ 1 سے 2 دن میں سب کچھ سامنے آ جاتا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پھیل جاتا ہے کہ کس نے کس کے کہنے پر کیا کیا اور بدلے میں اسے کیا ملا۔ یہ سب جانتے ہیں جنہوں نے جو بھی کیا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ فائدہ وقتی ہوتا ہے اور بدنامی کا داغ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ تاریخ کبھی نہیں بھولتی، مرنے کے بعد بھی یاد دلاتی رہتی ہے۔ معاشرے میں ان لوگوں کا اور ان کے بچوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تنگ آ کر آپ کی اولاد آپ کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور ان کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ بڑوں کی غلطی کی سزا ہمیں کیوں دے رہے ہو، مگر وقت کی مجبوریاں اس وقت کام نہیں آتی، منہ چھپانا پڑتا ہے۔ آپ کے اپنے آپ کو برا کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تاریخ سے جن لوگوں نے سبق نہیں لیا اور موجودہ حالات سے جن کو سمجھ نہیں آئی، میری باتیں ان کو کیا سمجھائے گی۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ ان کو سونے دو، خواب خرگوش کے مزے لینے دو، مگر جب شام، عراق، فلسطین اور افغانستان کا حال دیکھتا ہوں تب خیال آتا ہے کہ نہیں، اگر ان کو نہیں تو ان کے بچوں کے روشن مستقبل کا خیال کروں۔ یہ کڑا امتحان ہے کہ لوگوں کی سخت اور غلط باتیں سن کر بھی اچھا سوچنا پڑتا ہے اور اچھا بولنا پڑتا ہے، بھلے کی بات کرنی پڑتی ہے، مستقبل کے روشن اور بہتر کی بات کرنا پڑتی ہے۔ یہی بڑی بڑی باتیں عمران خان کرتا ہے، فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہے، اور اسی سوشل میڈیا کی بدولت اس نے تو مردہ لوگوں کو بھی جگانے کی ٹھان لی ہے۔ میں داد دیتا ہوں اس کی ہمت اور حوصلے کو کہ اب تو اس کی آواز ہر گھر سے سنائی دیتی ہے، اس کے الفاظ چھوٹے چھوٹے بچے بولنے لگ گئے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ اچھائی اتنی کرنی چاہیے جتنی اچھی لگے، مگر جب اس سے کہا جاتا ہے تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو خودداری کی زندگی جینے کا کہتا ہے، معاشرتی اخلاقیات سمجھانے، سکھانے اور اپنانے کی باتیں کرتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے اداروں کو خود مختار اور شفاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے، تبھی بلا خوف و خطر لوگوں میں پھرتا ہے۔ اب اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ صرف لوگوں کی فکر رہتی ہے کہ کسی طرح میرے ملک کے باسی آرام کی زندگی جینے کا حق سیکھ لے۔ نہ تو یہ کام آسان ہے اور نہ ہی جلد ممکن ہے، اس کے لیے انقلاب ضروری ہے، یا پھر عمران خان کی آواز کے ساتھ ہر شخص کو جو باشعور ہے آواز اٹھانی ہوگی، سوشل میڈیا پر اپنی آواز اٹھانی ہوگی، گلی محلے میں آزادی کی تحریک جگانی ہوگی، گھروں سے نکلنا ہوگا، کل کے روشن مستقبل کے لیے آج تکلیف اٹھانی ہوگی۔ اگر ہم مردہ قوم نہیں تو پھر اس وقت خان کی آواز بننا پڑے گا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، دوستوں کو، گلی محلے کے لوگوں کو جگانا ہوگا، حق کے خود ارادیت کے لیے اپنا ووٹ ڈالنا ہوگا تاکہ آنے والا کل آپ کا ہو۔ اپنے مستقبل کے لیے، اپنی سوچ کے لیے، اگینسٹ کرپشن کے لیے اور اپنی سیکورٹی اور آزادی کے لیے، اپنے کریکٹر کے لیے بولنا ہوگا، اپنی آواز کو اٹھانا ہوگا، تحریک آزادی کا ساتھ دینا ہوگا۔
چاند رات سے تحریک آزادی کا آغاز شروع ہے. آپ کو اس کے لیے ضرور بولنا ہے. اپنی آواز کو عمران خان کی آواز کے ساتھ ملانا ہے. بہت شکریہ.